اس کے بعد عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت محاذ پر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملان اور بالا خاتون کے درمیان بات چیت جاری ہوتی ہے۔ ملان خاتون پوچھتی ہیں کہ میرا بیٹا علاؤدین کیسا ہے اور وہ کہاں ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ عائشہ خاتون بولتی ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، بہت جلد عثمان صاحب علاؤدین کو بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور دے دیں گے، کیونکہ عثمان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ صرف وہی جانتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ علاؤدین بھی انشاءاللہ عثمان صاحب کی بات سمجھ گیا ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اب ہمیں بازار کا رخ کرنا چاہیے اور وہاں پر موجود تمام تر چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ دراصل بالا خاتون اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ بازار کا بہانہ بناتی ہیں۔ ملان خاتون کہتی ہیں کہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر غلام قیدی اپنی لڑائی کی مشق کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قنور علب کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آ کر قنور علب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ کل صبح روم کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ کشتیاں لیے موجود ہوتے ہیں۔ برہان علف عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ان کشتیوں کے ذریعے سے قسطنطنیہ جائیں گے، اور کیا یہ کشتی والے اپنے آدمی ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں، اور اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نے آج رات قسطنطنیہ پہنچنا ہے، لہذا ہم عام لوگوں کی طرح اس کشتی میں سوار ہو کر قسطنطنیہ پہنچیں گے، لیکن ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنا ہوگی، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مشن میں ہماری مدد فرما۔ تمام تر لوگ آمین بولتے ہیں۔ دوسری طرف عائشہ خاتون، اختہ امور اور ملان خاتون بینجی خاتون کے قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ دراصل وہ وہاں پر ان گھوڑوں کی کاٹھیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو ملان خاتون ان لوگوں کو بنانے کے لیے کہا تھا۔ اختہ امور، عائشہ اور ملان خاتون جب ان کاٹھیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں بنائی گئی ہیں، لہذا ان کو بازار میں لے جا کر نہیں بیچا جا سکتا۔ اتنے میں بینجی خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ملان خاتون سے کہتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آنے والی ہیں تو میں آپ کا اچھے سے استقبال کرتی۔ ملان خاتون کہتی ہیں کہ استقبال کا معاملہ اپنی طرف، لیکن کاٹھی کو جس طریقے سے بنایا جانا تھا ویسے نہیں بنایا گیا، اور میں اس چیز سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ بینجی خاتون کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بنانے والے بھی ہم بھی وہی اور چیز بھی وہی۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ وہاں الچچک خاتون آ جاتی ہے۔ ملان خاتون بینجی خاتون سے کہتی ہیں کہ جب میں یہ کاٹھیاں اپنے گھوڑ سواروں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی تو اس کو باہر کیسے بیچوں گی؟ اتنے میں الچچک خاتون ملان خاتون سے کہتی ہیں کہ اس بات کا جائزہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی بہترین گھوڑ سوار میرے ساتھ ریس میں بھیجیں، کہ آپ کے گھوڑ سوار کاٹھی میں سے نقص نکالنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ بالآخر اختہ امور اور الچچک خاتون کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ الچچک خاتون وہ مقابلہ جیت جاتی ہیں۔ ان کا گھوڑا تیزی سے واپس ملان خاتون کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امور اپنے گھوڑے کو آرام سے چلاتے ہوئے ملان خاتون کے پاس آتے ہیں۔ الچچک خاتون کہتی ہیں کہ اس مقابلے میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھوڑ سواروں کی قابلیت کیا ہے۔ ملان خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں ابھی تم بچی ہو، تمہارا وزن کم ہے، لہذا تم نے اپنے حساب سے گھوڑے کو دوڑایا ہے۔ ملان خاتون کہتی ہیں کہ وہ اختہ امور کے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی کاٹھی اٹھا کر دیکھتی ہیں تو اس کاٹھی کی وجہ سے گھوڑے کو بہت برا زخم آیا ہوتا ہے۔ پھر ملان خاتون الچچک خاتون سے کہتی ہیں کہ اختہ امور اس لیے اپنے گھوڑے کو نہیں دوڑایا، اس کو اپنے گھوڑے پر رحم آ گیا، چونکہ اگر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جاتا تو کاٹھی خراب ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا زخم اور زیادہ بڑھ جاتا، اور بھی زیادہ ہو جاتا۔ اور پھر وہ الچچک خاتون سے کہتی ہیں کیا تم یہ بات نہیں جانتی کہ گھوڑے تو ترکوں کے پار ہوتے ہیں، اگر ان کا گھوڑا ہی زخمی ہو تو وہ میدان جنگ میں کیا کریں گے؟ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سمندر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ سے ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ برہان علف جارگتائی سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے بتاؤ تو کیا تم قسطنطنیہ میں اذان دینا چاہتے ہو؟ جارگتائی جواباً کہتا ہے کہ کیوں نہیں، مجھے یہ موقع ملے تو میں کیوں نہ کروں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ دن بھی دور نہیں جب جہاں بھی اذانیں دی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں ایک جھنڈے تلے متحد ہو کر اپنے تمام تر ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہیے، تو قسطنطنیہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر عثمان صاحب چاند کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ چاند دکھائی دیتا ہے جیسے ہم اس چاند کے تلے اکٹھے موجود ہیں، اسی طرح ہم اگر ایک پرچم تلے موجود ہوں اور ایک ساتھ جدوجہد کریں تو آیا صوفیہ کیا پوری دنیا ہمارے قبضے میں ہوگی۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی کشتی کنارے پر لگتی ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی باتیں کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچ جاتے ہیں۔
تو وہاں پر کنور الف پہلے سے عثمان صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عثمان صاحب سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ آئیے، میں نے ایک گھر کا انتظام کر دیا ہے۔ ابھی وہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو لے کر جا ہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص چھپ کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو قسطنطنیہ میں داخل ہوتا دیکھتا ہے، اور جیسے ہی عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ قسطنطنیہ میں خوش آمدید کہتا ہے عثمان صاحب۔ اس شخص کا نام ارقجہ پلم ہوتا ہے، جو چھپ کر عثمان صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اکتم بیگ کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اکتم بیگ کی بیگم یعنی کہ بینجی خاتون اکتم بیگ کے زخم کو صاف کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس بے دردی سے صاف کر رہی ہوتی ہیں کہ اکتم بیگ اپنی بیٹی الچچا خاتون سے پوچھتا ہے کہ آج اتنے غصے میں کیوں ہیں، یہ تو میری ٹانگ کا زخم مزید بڑھا دے گی۔ الچچک جواب دیتی ہے کہ آج ملان خاتون آئی تھیں اور انہوں نے آ کر بینجی خاتون سے کچھ گفتگو کی تھی، اس کے بعد سے انہیں غصہ آیا ہوا ہے اور وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کیے بیٹھی ہیں۔ پھر بینجی خاتون اکتم بیگ کو بتاتی ہیں کہ ملان خاتون ہمیشہ کی طرح اتراتے ہوئے میرے قبیلے میں آئی اور میرے تمام تر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا۔ اکتم بیگ پوچھتے ہیں آخر کس بات پر تمہیں بے عزت کیا گیا؟ بینجی خاتون اکتم بیگ کو بتاتی ہیں کہ وہ کاٹیاں جو ہم نے گھوڑوں کے لیے تیار کی تھیں، ملان خاتون نے آ کر اس میں سے نقص نکال دیے اور اس کا سارا ذمہ مجھے پر ڈال دیا۔ اکتم بیگ کہتے ہیں آخر معلوم ہوا کہ کیا نقص نکالا؟ بینجی خاتون جواب دیتی ہیں نے کہا کہ یہ کاٹیاں ہمارے گھوڑوں کو زخمی کر رہی ہیں۔ اکتم بینجی خاتون کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ شاید کہ عثمان صاحب اپنے بازار کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں۔ تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی مال ہمارے قبیلے میں سے جائے وہ بہترین ہو۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے ساتھیوں کو کنور الف سرنگی راستے سے چھپاتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اکتم بیندرے باتور اور بینجی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ بیندرے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عثمان صاحب فوج کو کراجہ کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں۔ اکتم بیگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم نے اپنا دماغ ٹھیک سے نہیں چلایا۔ عثمان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مرامر کے لیے وہ بہترین راستہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کراجہ کی طرف اپنی فوجیں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ بیندرے کہتا ہے کہ تم فوجوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ عثمان صاحب نے تو تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن تم باتور کو بھیج رہے ہو۔ اکتم بیگ کہتا ہے کہ میں خود بھی جا سکتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ وہ باتور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ فوجوں کو بحفاظت کراجات لے کر جانا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ کراجات ہمارا علاقہ ہے اور اس کی حفاظت ایسے ہی کرنی ہے جیسے اپنے قبیلے کی کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ بات۔